حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے لیے۔ وہ جو علم صرف انہی کے لیے تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ علم ہم کو دے دیا۔ اب جو ہے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی محبت کا حصول کیا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ محبت میں اور عشق میں کیا فرق ہے۔ محبت جو ہے، محبت کی اگر بات کریں ہم تو وہ تو مذہب نے بھی اس کا طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے، اور وہ مذہب کا حصہ بھی ہے۔ ہر مذہب کا نچوڑ اللہ کی محبت۔ اسلام میں بھی یہی ہے، اللہ کی محبت کا ذکر آیا قرآن میں، اور اس کا طریقہ اللہ کی محبت کا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو حضور کی اتباع سے کیا ہوگا پھر؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، محبت بھی کرے گا اللہ تم سے حضور کی اتباع کی وجہ سے، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حضور کی اتباع کرنے والوں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب کانسیپٹ مولویوں نے پھیلایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر متقی کا کردار ایک ہوا بنا ہوا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھئی جو متقی ہوتا ہے اس سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اتنا پاک ہو جاتا ہے، اتنے جو ہے اس کا سخت زہد ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا جو دین اسلام میں واحد دروازہ ہے وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کی بات آتی ہے تو ایک لفظ تو ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ بجا لائیں، اور اتباع میں حکم نہیں ہوتا، ڈو ایز آئی ڈو، اتباع میں۔ اس کو متشرقین ان رائٹرز کو کہتے ہیں، اورینٹلسٹس، جیسے کہ رینالڈ نیلسن ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا۔ تو بڑے بڑے مترجمین نے اتباع کا جو انگریزی لفظ جو انہوں نے رکھا ہے وہ ہے امیٹیشن۔ حالانکہ جب ہم انگریزی ادب پڑھتے ہیں تو امیٹیشن کے جو ہے نیگیٹو کنوٹیشنز آتے ہیں، یعنی ممکری کی صورت میں آتا ہے، پیروڈی۔ لیکن ان کے لیے کوئی لفظ اور ملا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ اتباع کے لیے جو ہے ٹو امیٹیٹ the prophet, imitation, to imitate
اب جیسے سنتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے، یعنی the bad thing is that a majority of Muslims only recognize Sunnat Rasul as the actions and deeds of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's physical body. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں کیا کیا افعال و اعمال ہوئے ہیں، وہ سنت کے زمرے میں وہ لاتے نہیں۔ لہذا اگر علم ظاہر پر ہی اکتفا کیا جائے گا تو علم ظاہر والے کبھی بھی محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کر پائیں گے۔ باطن کے بغیر اتباع مصطفیٰ ناممکن ہے۔ تو اب چونکہ باطن کے بغیر اتباع ناممکن ہے تو محبت الہی کا حصول بھی ناممکن ہے۔ تو محبت الہی ان کو ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری افعال و اعمال اور باطنی افعال و اعمال کی پیروی کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا قلب نہیں سوتا۔ اب سنتوں کا اجتماع کرنے والوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ حضور کے قلب کے بیدار ہونے والی سنت پر کیسے عمل پیرا؟ تو جاہلین یہی کہتے ہیں دل تو ہمیشہ جاگا ہوا ہے، سویا کہاں ہے، دل سوئے گا تو مر جائیں گے۔ یہ وہ جاہلین ہیں جنہوں نے پگڑیاں باندھ کے لمبے لمبے چوغے پہن کے دنیا کو یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑے پیران اعظام ہیں، بہت بڑے علماء ہیں یہ، لیکن یہ سنت رسول کی جو ابتدائی تعریف ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو محبت کا جو حصول ہے دین اسلام میں ہے اتباع مصطفیٰ سے۔ محبت اللہ کہاں سے آئے گی؟ اتباع رسول سے۔ اور اتباع ظاہری اور باطنی موافقت کا نام ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی آپ کی زبان بھی اللہ اللہ کرے تو آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرے۔ حضور پاک کی زبان بھی اللہ اللہ کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ آپ کا جسم بھی نماز پڑھتا، آپ کی روح بھی نماز پڑھتی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ شب معراج میں جو گئے تھے تو وہاں روح نے نماز پڑھائی تھی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی موافقت جب یہ ہو جائے گی مسلمانوں میں تو ان کو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اب چونکہ مسلمانوں نے باطنی تعلیم ان میں ناپید ہو گئی ہے، باطنی تعلیم کا ان کو کوئی سراغ نہیں ہے اس وقت، حالانکہ تاریخ بھری ہوئی۔ ہمارے پاکستان میں سندھ میں ایک مقام ہے مکلی ٹھٹا، اس کے لیے کہتے ہیں وہاں 1.25 لاکھ ولیوں کے مزار۔ ملتان کو کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء، 1.25 لاکھ مزار وہاں بھی ہیں۔ وہ یار 2.5 لاکھ مزار 2 شہروں میں ہو گئے، کتنے ولی آئے وہاں پہ؟ تو تاریخ ہماری کتنی رچ ہے تصوف کے حوالے سے، لیکن آج تصوف کا کوئی نام لیوا نہیں، بلکہ اگر کوئی تصوف کا نام لیتا بھی ہے تو پھر وہ لوگوں کی جیب کاٹ رہا ہے۔ جیسے مولوی دین کو مسجدوں میں بیچ رہے ہیں، اس طرح آج کا بے شرح فقیر، جعلی پیر، دھوکے باز پیر وہ خانقاہوں میں تصوف کو بیچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے غیر مقلدین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے لوگ
کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں اور وہ ترجمہ پڑھتے ہیں جو سعودی عرب سے چھپ کے آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پیر کو ماننے والے سارے مشرکین ہیں۔ لہذا وہ باطنی تعلیم کا جو تصور ہے وہ آج پاکستان کے معاشرے میں ایک شرک کی صورت اختیار کر لیا۔ اب چونکہ باطنی تعلیم کو آپ نے جھٹلا دیا ہے تو آپ اتباع رسول کر ہی نہیں سکتے، لہذا محبت الہی کا جو حصول ہے وہ آپ کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اب آ جائیں سرکار گوہر شاہی کی طرف کہ آپ کا جو طریقہ ہے محبت کا وہ کیا ہے۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے اتباع گوہر شاہی حصول محبت الہی، اتباع گوہر شاہی حصول محبت الہی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی اللہ اللہ کرو اور دل سے بھی اللہ اللہ کرو، صحیح ہے نا؟ اس طریقے کے اندر چونکہ یہ خالص روحانی طریقہ ہے، لہذا اس میں جتنے بھی مذاہب والے ہیں سارے کے سارے وہ سرکار گوہر شاہی کی پیروی کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سرکار گوہر شاہی سب کے لیے۔ اب محبت ہے کیا؟ جب آپ کے دل میں، یہ دل ہے آپ کا، اس دل میں اللہ کا نور جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے جو مخلوق ہے نا قلب، تو اس کا کام ہی جو ہے وہ اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ جیسے ہی اس میں نور آنا شروع ہو جائے گا تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں، جو اس کے جو خصائل ہیں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں قلب کی، وہ بیدار ہو جائیں گی اور وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے گا اور اللہ سے تعلق اس کا جو ہے جڑ جائے گا۔ یہاں سے ذکر الہی کا نور اوپر جائے گا، اللہ کا نور اوپر سے نیچے آئے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری طرف نور بھیج، میں تیری طرف نور بھیجوں، اس طرح رابطہ جو ہے وہ جڑ جائے گا۔ جب رابطہ اللہ سے جڑ گیا تو بس یہ اللہ تعالیٰ محبت عطا کر دے گا۔ یہ محبت ہے۔ اب عشق کی بات کرتے ہیں۔ عشق الہی کا تعلق جو ہے اس کے لیے ضروری ہے دیدار الہی۔ عشق دیدار الہی کے بغیر نہیں ہے۔ عشق ہاں دیدار الہی، اور یہ جو دیدار الہی ہے یہ بڑا دشوار کام رہا ہے سرکار کے آنے سے پہلے تک، سمجھا آپ؟ ہاں اچھا، نہ صرف یہ کہ دشوار کام رہا ہے بلکہ دیدار الہی کا علم جو ہے وہ صرف محمد رسول اللہ کو عطا ہوا، اور وہ بھی آپ کی نبوت کا حصہ نہیں تھا، اس کا ذات سے تعلق تھا۔ جس سے محمد رسول اللہ راضی ہوئے اس کو دیا۔ یہ اللہ کی عطا محمد رسول اللہ کے لیے نہیں تھی، اللہ کی یہ عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ دوہرا دیں۔ اچھا، بطور رسول دل والا علم آیا، طریقت، اور بطور محبوب وہ تیسرا علم آیا، دیدار والا۔ اچھا، اب جن لوگوں کو دیدار کی طرف لے کے جانا ہوا ان کی ابتدا جو ہے وہ مذہب سے باہر کی، نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، کیونکہ اس نے آگے مذہب میں جانا نہیں ہے نا، جو اس کی پریکٹس ہے نمازوں کی کرائیں۔ تو یہ دل والا علم مذہب کا حصہ ہے۔ یہ جو تیسرا علم ہے
یہ مذہب کا ایسا نہیں، اس کا تعلق محمد کی ذات سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بطور رسول کسی کا استحقاق نہیں کہ وہ حضور سے کہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، مجھے یہ تعلیم دو. نہیں دیں گے، مرضی ہے ان کی، کیونکہ یہ صرف ان کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ یہ صرف ان کے لیے تھا. اب جو ہے اسی لیے مرشد جو ہے اس کا کام ہوتا تھا کہ دربار رسالت تک پہنچائے طالب کو، دربار رسالت تک پہنچائے، پھر حضور اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، اس نے یہیں ٹھہرنا ہے، آگے جانا ہے. اس کے بعد پھر اس کی منظوری دیدار کے علم کے لیے ہوتی، کسی کی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی. کوئی اس کا متحمل ہو سکتا تھا، کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے پھر لطیفہ انا جو دماغ میں ہوتا ہے اس کا جو ہے لوگوں کو علم سیکھنا پڑا. اب یہ لطیفہ انا کا علم کیوں سیکھنا پڑا؟ کیونکہ لطیفہ نفس کا تعلق ناسوت سے ہے، یہ ادھر ہی گھومے گا پھرے گا. قلب کا تعلق ملکوت سے ہے، وہ ملکوت میں ہی گھوم سکتا ہے نا، آگے تو اس سے نہیں جا سکتا ہے. روح کا تعلق جبروت سے ہے، وہ جبروت میں ہی رہے گی، آگے تو نہیں جا سکتی ہے نا، اپنے عالم سے نکل کے آگے نہیں جا سکتی. اور اللہ تو ادھر ہے جہاں پر نہ روح جا سکتی ہے نہ قلب جا سکتا ہے. تو پھر ہم کو کوئی ایسی مخلوق پکڑنی پڑے گی نا کہ اس کا تعلق اس جہان سے ہو جہاں اللہ رہتا ہے. اگر اللہ ملکوت میں رہتا تو لطیفہ انا کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں تھی. بات کو سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں. اگر اللہ ملکوت میں ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی نا انا کی، لطیفہ قلب بھی کافی ہوتا. لطیفہ انا کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں کہ لطیفہ انا کا تعلق عالم احدیت سے ہے. یہ وہاں کی مخلوق ہے، اور وہاں کی مخلوق ہے یہ، تو یہ مخلوق ہی وہاں پہنچ سکتی ہے. تو اس کو بیدار کریں تاکہ یہ پہنچے وہاں. باقی تو کوئی نہیں جا سکتا ہے نا، یہ ادھر جائے. اس لیے بحالت مجبوری لطیفہ انا کی تعلیم جو ہے وہ ہر طالب کو حاصل کرنا پڑی، کیونکہ صرف یہی رسائی کر سکتا ہے ادھر کی. پھر یہ تعلیم وغیرہ حاصل کری، اس کے بعد پھر 40 دن کا روزہ رکھا. پھر مرشد اس کے لطیفہ انا کو مقام محمود پہ لے گیا، مقام محمود پر لے گیا. وہاں جا کے پھر اس کو اللہ کا دیدار ہوا. جب اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ کا نقشہ لطیفہ انا میں آ گیا. یہ جو عمل ہے اللہ کے نقشے کا کسی کے لطیفہ انا میں آنا، یہ جو عمل ہے، اس عمل کے ذریعے ایک نور کی رسی جڑ جاتی ہے. اس رسی کو عشق کہتے ہیں، اس لیے دیدار کے بغیر نہیں ہے عشق. اس رسی 360 تجلیاں اس میں پڑتی رہتی ہیں، اسی رسی کی ہیں وہ. اب یہ لطیفہ انا کی تعلیم کیوں ضروری ہے بتاؤ؟ سوال ہے تم سے، کیوں ضروری ہے؟ ہاں، اگر اللہ ملکوت میں ہوتا تو، اور ناسوت میں ہوتا تو لطیفہ انا کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں اللہ رہتا ہے صرف ایک ہی مخلوق وہاں کی ہے، وہ لطیفہ انا ہے. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. اب بات سمجھ گئے ہیں؟ اب یہ تو ہوتا رہا اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ تعلیم صرف محمد رسول اللہ کے پاس تھی، تو ان کی اس تعلیم کے اوپر منوپلی تھی. جو حضور کی غلامی میں آیا صرف اسی کو دیدار کا راستہ ملا، اور کسی کو نہیں ملا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا اسی کو راستہ ملا. اور پھر سرکار گوھر شاہی نے اس مناپلی کا بازار مصطفیٰ بنا دیا کہ جو صرف مناپلی ان کی تھی اس کا پوری مارکیٹ لگا دی.
اب کیا ہوا کہ سرکار زمین پہ آ گئے. سرکار اب سرکار کے اندر جو سرکار کی ذات ہے وہ ریاض الجنہ سے آئی. یہ سرکار کی ذات ہے. اب تم پیدا ہوتے ہو تو جب تم پیدا ہو جاتے ہو پھر روح تمہارے اندر ڈالی جاتی ہے نا. جب تم پیدا ہو جاتے ہو پھر روح ڈالی جاتی ہے نا. اب سرکار کی ذات آپ کے جسم میں کب آئی کس کو کیا پتا. اب فرض کیا ہم نے تو کچھ مناظر دیکھے, دکھائے گئے, ہم کو تعلیم کے لیے دکھایا گیا. جب میں امریکہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا تو وہاں جو ہے میرا جو جبروتی کشف ہے وہ کھلا ہوا تھا. اب میں روز دیکھتا کہ فرشتے آ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا جو ہے ان کے پاس لال رنگ کا پاؤچ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ روح الگ ہے, لطائف الگ ہیں, اور پھر شیطان بھی آ رہا ہے اپنی پوٹلی لے کے. اب وہ دو جگہ دیکھی میں نے, ایک عورت ادھر ایک عورت ادھر. ایک عورت ادھر بیڈ پہ تھی, ایک دوسری عورت ادھر بیڈ پہ تھی. دونوں کے یہاں بچے ہونے والا تھا اور دونوں کے یہاں بچہ ہوا. تو اس کے پاس فرشتہ روح ڈالنے کے لیے بچے کی آیا تو ادھر بھی آیا, اور وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے. فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ چل اچھا ایسا کر, جو تو روح لایا ہے نا اس کے لیے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, جو میں لایا ہوں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو جو اس بچے کے لیے روح آئی تھی اس فرشتے نے وہ اس جسم میں ڈال دی, جو اس کے لیے آئی تھی وہ ادھر ڈال دی. اب کیا فرق پڑا؟ اصل چیز تو ان روحوں کی ہے نا, کسی بھی جسم میں جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ کسی میں بھی جائیں. اس لیے فرمایا کہ وہ جو اہل بیت کی جو ارضی ارواح ہوں گی وہ جس میں بھی ہوں گی وہ اہل بیت میں شمار ہوگا, اس کا شمار ہوگا. جس میں بھی چلی جائیں اس کی ارضی ارواح جس میں بھی جائیں وہی ہوگا, بھلے وہ کسی ہندو میں جائیں یا سکھ میں جائیں یا کرسچن یا یہودی, کسی میں بھی چلی جائیں وہ ہوگا, اہل بیت میں شمار ہوگا. اب یہ جسم پیدا ہو گیا, اس کے بعد روح ڈالی گئی. یہ انسان کی بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد وہ روح ڈالی گئی نا. تو اب سرکار گوہر شاہی کی ذات جسم میں کب داخل ہوئی یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. تم انسان کب بنے؟ پیدا ہونے کے بعد انسانیت کا ایک اور باب کھلا, تمہارے اندر روح, لطیفے اور لطیفہ نفس ڈالا گیا اور اس کے اوپر لکھ دیا یہ انسان بننے کی صلاحیت اس میں آ گئی ہے. اب سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بغیر روح کے بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بغیر روح کے پیدا ہوتا ہے نا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر روح کے پیدا ہوتا ہے. اب وہ روح کب ڈالی جائے گی یہ پتہ کرنا ضروری ہے. عام آدمی کے لیے اس روح کا وقت پر ڈالا جانا ضروری ہے, کیونکہ وہ عام آدمی ہے, عام ارضی ارواح ہیں. عام آدمی ہے, عام ارضی ارواح ہیں. اس بندے کے اندر اس کا جو ہے ڈالنا جو ہے وہ بڑا 360 سیکنڈ کے اندر 7 لطائف ڈالنے ہیں فرشتوں نے اور ابلیس نے, لطیفہ نفس مل کر. کتنے؟ 360 سیکنڈ میں یہ کام انہوں نے کرنا ہے. کتنے میں؟
لیکن جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے. بس یہ ایسی معلومات کے لیے میں نے بتایا, بعد میں کام آئے گا. اب یہ جو ذات آئی ریاض الجنہ, اب ان کے اندر جو لطیفہ انا ہے وہ وہی ہے محمد رسول اللہ والا. تو در حقیقت پیشانی گوہر شاہی مقام محمود ہے. در حقیقت کیونکہ محمود حضور پاک کے لطیفہ انا کا نام ہے. اب وہ لطیفہ حضور ادھر آ گیا تو پیشانی گوہر شاہی کیا ہوئی؟ مقام محمود ہو گئی. یہاں سے بازار مصطفیٰ کی ابتدا ہے. سمجھ گئے؟ پھر یہ لطیفہ قلب جو تھا یہ آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب آیا. اور یہ جو اخفا ہے جس کے اوپر فتویٰ لگا, ایک صحافی نے کوٹری میں پوچھا کہ بھی آپ کی تعلیم کہاں سے آتی ہے؟ تو فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میری زبان وہی بولتی ہے. تو وہ اشارہ ادھر تھا. یہ جو لطیفہ اخفا ہے سرکار گوہر شاہی کے سینے میں, یہ لطیفہ اخفا محمد رسول اللہ کا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ حامد. یہ حضور کا ہو گیا. اور عرضی ارواح بھی حضور کی, عرضی ارواح بھی. اور اس کے بعد پھر بہت سارے جسے ہوئے. جو جسم ہوا مین, اس میں حضور پاک کی عرضی ارواح. اور جو جسے آئے ان میں ایک جسہ ایسا, اس کے اندر داؤد خلیفۃ اللہ کی عرضی ارواح تھی, جس کے ذریعے کہا جائے گا کہ یہ داؤد علیہ السلام کی اور نسل سے ہیں, مسایہ عالم ہیں. یہ کہا جا سکے گا کہ کل اگر ہم تقریر کے دوران کہیں کہ داؤد علیہ السلام کی عرضی ارواح ہیں تو تم بکھر نہیں جانا کہ بھئی سرکار نے تو حضور پاک کی کہا تھا, تو داؤد علیہ السلام کی کیسے کہتا ہے؟ سرکار نے اس جسم کے لیے کہا ہے نا حضور پاک کی عرضی ارواح, یہ جو امام مہدی کے مرتبے والا ہے نا, جو بطور مسیحا بیت المقدس میں ظاہر ہوگا, وہ یہ تھوڑی ہوگا. ہاں, اس جثہ مبارک کی کمر کے اوپر تو اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوگا, اس کے اوپر. پھر جو کال کی اوتار والا جثہ مبارک ہے اس پہ کمر اٹھا کر پیچھے دیکھیں گے تو وہاں پر اوم لکھا ہوگا. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے, الف لام میم را. اس کا مطلب ہے الف لام را والا اوم کا بھی جو ہے عطا کرے گا نام. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ عکس اول بھی آ گیا. عکس اول جس کو دیکھ کے اللہ ناچا تھا, اللہ نے رقص کیا جس کو دیکھ کے, وہ بھی نیچے آ گیا. تم لطیفہ انا کے ذریعے لینے جو گئے وہ اس کا نقشہ لینے کے لیے گئے جو اس کو دیکھ کے ناچتا تھا, جس کو دیکھ کے اللہ ناچتا ہے. اب وہ عکس نیچے آ گیا, اب اس سے بھی اعلیٰ چیز نیچے آ گئی. اب تمہیں انا کی ضرورت ہے تو نیچے آ گیا نا سب کچھ. اب تو نیچے آ گیا نا, اب جو نیچے آ گیا تو اب انا کی کیا ضرورت ہوئی؟ بھئی ہم کو انا کی ضرورت اس لیے تھی نا کہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں صرف یہ مخلوق جا سکتی ہے, اس لیے مجبوری تھی نا, روحانیت کو سیکھنا پڑا. اب جب وہ نیچے آ گیا تو اب کیا ضرورت ہے؟
اب کیا ضرورت ہے؟ نہ اب وہ 40 دن کا روزہ رکھنا، نہ اب وہ مراقبے کرنے، تو اب دیدار الہی کیسے ہوگا؟ نظر گوہر شاہی، غلامی ہے گوہر شاہی. جس کو چاہیں، جس حالت میں چاہیں، اپنے وجود سے ایک باطنی رخ وہ تمہارے سینے میں ڈال دیا. ادھر تو پہلے انا میں آیا تھا نا، پھر آنکھوں میں، پھر دل پہ آیا. وہ تو 3 جگہ مائگریشن ہوئی اس کی. ادھر براہ راست سینے میں ڈالیں گے، زمین پر بیٹھے بیٹھے ادھر ہی ڈال دیا. اب لطیفہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اب اس میں کیا ہوا؟ اب وہ 40 دن کے روزے اور لطیفہ اینا کی جلالیت، یہ سب کچھ عورتوں سے برداشت نہیں ہو سکتی. لیکن اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے نظر گوہر اگر ڈال دے تو اب عورت اور مرد کا فرق مٹ گیا. اب گوہر شاہی کے کرم سے عورت بھی اللہ کو نہیں، جس کو دیکھ کے اللہ ناچا اس کو دیکھ سکتی ہے. اب یہ عکس اول نظر آ گیا. جو جس نے سرکار گوہر شاہی کو راضی کر لیا، جس سے مالک الملک گوہر شاہی راضی ہو گئے، ایک باطنی رخ اس کے سینے میں ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا اس کی اللہ نے بولی لگا دی. یہی وہ لوگ ہوں گے جو یوم محشر میں انبیاء کی صف سے بھی آگے کھڑے ہوں گے. انہی کے بارے میں فرمایا تھا، یہی وہ لوگ ہوں گے. اور اللہ ان کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہا ہوگا. گھور کے کیوں دیکھ رہا ہوگا؟ کہ اس کو دیکھ کے تو میں وہاں ناچا تھا، اب اس کو میں کیا کہوں، بس اس کو پیار سے ہی دیکھتا جائے گا. یہ سب کیوں ہوگا؟ گوہر شاہی کے فضل سے ہوگا، گوہر شاہی کے کرم سے ہوگا، ان کی غلامی سے ہوگا. کلی اختیار آپ کی تقدیر کا سرکار گوہر شاہی کے نالین مبارک میں ہے. اب آپ کا صرف ایک ہی کام ہے، روحانیت جو ہے اس کو کراس مار دیا. اب اس کا متبادل کیا ہے؟ غلامی گوہر شاہی. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. بس اب غلامی کرنی ہے گوہر شاہی کی. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ پرچار مہدی کرو. ادھر تصویریں لے کے جاؤ، یہ میرے گوہر شاہی کی تصویر چاند میں آئی ہے، یہ میرے گوہر شاہی کی تصویر حجر اسود میں آئی ہے، یہ میرے گوہر شاہی کی تصویر جو چاند میں ہے اس کی طرف دیکھو، 3 دفعہ اللہ اللہ کہو، تمہیں ذکر قلب مل جائے گا. بس یہی کرنا ہے، اور کیا ہے. کتنا آسان کام ہے. تو اس سے وہاں پہنچ جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ہاں. یہ جو اللہ ہے، جو عکس اول کو دیکھتا تھا اور جنبش کرتا تھا، کبھی کبھی یہ جو عکس کو دیکھنے والے جو نظارے ہیں، وہ نظارے اس کی آنکھوں میں ہوتے اور کوئی ولی کے اوپر اس کے جو ہے ایک آدھ قطرہ پڑ جاتا تھا. وہ جو موسلادھار بارش ہے وہ یہی عکس اول کا وجود ہے. اب پھر کیا ہوا کہ جب اس عکس اول کا وجود کسی غلام گوہر شاہی میں آ گیا تو ہزاروں قطرے اس پر پڑ رہے ہیں جو کسی فقیر پہ بھی نہیں پڑے تھے. اب کیا عالم ہوگا. TV, bringing light, love, and peace in your life.